عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس، مبارک اور زوراور نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں ایک اور دن کے لیے، ایک اور موقع کے لیے کہ خداوند نے مجھے عطا فرمایا تاکہ میں خداوند کے حضور آ کر اسے جلال دے سکوں، اپنی زندگی سے اپنی زندگی کو سنواروں اس کے جلال کے لیے، اور میرے گلو میں، میرے دہن میں، میرے ذہن و روح و رواں میں اس کے گن گاؤں۔ وہ ہندی گیت مجھے یاد آ رہا، دھنیہ دھنیہ تجھ کو پربھو ہم کہتے بارمبار، دھنیہ دھنیہ تجھ کو پربھو ہم کہتے بارمبار، پروت تیری شان بتائے ساگر پریم تہارا، پروت تیری شان بتائے ساگر پریم تہارا، چاند ستاروں میں جو دیکھا پایا روپ تہارا، سب جیون کے آدھار، سب جیون کے آدھار، سب جیون کے آدھار، یشوع ہم کہتے بارمبار، دھنیہ دھنیہ تجھ کو پربھو ہم کہتے بارمبار۔ وہی خداوند فضل سے، کرپا سے بھرا ہوا ہے۔ کرپا دین دیال کرو، اب دوار تہارے آئے، کرپا دین دیال کرو، اب دوار تہارے آئے، آتم دان بلدان کرو، کب سے آس لگائے، تیری مہما ابرمپار، تجھے ہم کہتے بارمبار، دھنیہ دھنیہ تجھ کو پربھو ہم کہتے بارمبار، دھنیہ دھنیہ تجھ کو پربھو ہم کہتے بارمبار۔ واقعی طور پر اگر کسی کی دھنیہ کہنا ہو، اگر کسی کو دھنیہ واد دینا ہو، شکر گزاری کرنی ہو، کسی کے شفقت، محبت، احسانوں کے لیے ہمیں ممنون ہونا ہو، تو وہ ہمارا زندہ خداوند یہوہ ہے، ہمارا زندہ خداوند جس نے موت پر غالب آ کر ہمیں اپنے قیام میں قیام بخشا، خداوند یسوع مسیح۔ اسی وجہ سے میں اس کے گن گاتا ہوں، اسی وجہ سے میں اسے شکر کرتا ہوں کہ اے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں ایک اور دن کے لیے، ایک اور دن کے لیے، کیونکہ تو نے مجھے بخشا اس دن کو، تاکہ میں تیری حضوری آ کر تیرے گن گا سکوں۔ خداوند کی شفقت ان سب پر بہت ہی بہتان سے ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں یہوہ کا، جن کے دلوں میں خداوند کا بھے ہے، ڈر ہے۔ یہ ایسی کوئی ڈر نہیں کہ کوئی ڈکٹیٹر یا انسانی حکمران ہمارے سر پر لاٹھی جما کر بیٹھا ہو، اگر ہم سے کوئی بھی غلطی ہو جائے تو دے ٹپکے۔ یہ وہ خداوند ہے کہ
ہم سے ہر روز غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، مگر وہ ہمیں بخشتا ہے، مگر وہ اپنے دست شفقت کو دراز کر کے ہمارے ہاتھوں کو تھام لیتا ہے۔ وہ ہمارا دستگیر ہے، وہ ایسا خداوند ہے جو کبھی ہمیں چھوڑتا نہیں، اکیلے چھوڑتا نہیں۔ وہ خداوند ایسا خداوند ہے جو کہ اپنی باہیں آج بھی کھول کر وہ آواز دے کر پکارتا ہے، اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگو اور محنت کشو، میرے پاس آؤ اور میں تمہیں آرام بخشوں گا۔ اس کی آرامش کسی اور میں نہیں، اس کی آرامش ابدی ہے، جیسا کہ اس کی محبت ازلی ہے۔ وہ ازل سے ہم سے محبت رکھنے والا خداوند ہے۔ جب کتاب مقدس کو ہم پڑھتے ہیں، یرمیا کی کتاب، اور وہاں پر یرمیا 31 میں خداوند یہوہ اسرائیل کا خدا اپنے قوم کے بارے میں وہ نبوت فرماتے ہیں۔ خداوند خود ان کی زبانی ہے، ان کی یہ نبوت ہے، پیش گوئی ہے بواسطہ ارمیا بندے خدا۔ جو بوڑھے ہیں وہ خدا ترس ہیں، خدا سے ڈرتے ہیں، اور ان کا دل جو ہے ہمیشہ خدا کے ساتھ ایک ہے۔ ایک عظیم شخص خداوند نے ان سے یہ الہام فرمایا ہمارے لیے، تاکہ ہم جانیں خداوند کے محبت کے بارے میں، اس کی ازلی اور ابدی شفقت کے بارے میں۔ ہم پڑھتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ میں اس وقت اسرائیل کے سب گھرانوں کا خدا ہوں گا۔ آئندہ دنوں کی بات فرماتے ہیں، یہ آئندہ دنوں کے بعد یعنی مستقبل کے بارے میں یہاں پر یہ ذکر ہے کہ اس وقت اسرائیل کے سب گھرانوں کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میں سے جو لوگ تلوار سے بچے، جب وہ راحت کی تلاش میں گئے تو بیابان میں مقبول ٹھہرے۔ خداوند قدیم سے اب سے نہیں، قدیم سے، اس سے پہلے کہ پہاڑ مظہر عام پر آئے، اس سے پہلے کہ خداوند چاند ستاروں کو کہکشانوں میں استوار کرے، اس سے پہلے کہ خداوند باغ عدن کو آراستہ کر کے آدم و حوا کو وہاں پر ان کی پیدائش کرے، ان سب سے پہلے خداوند نے کہا میری حکمت میں یہ سب کچھ ممکن ہے۔ لکھا ہے کہ خداوند قدیم سے مجھ پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی، اسی لیے میں نے اپنی شفقت تجھ پر بڑھائی۔ اے اسرائیل کی کماری، میں تجھے پھر آباد کروں گا اور تو آباد ہو جائے گی، تو پھر دف اٹھا کر آراستہ ہوگی اور خوشی کرنے والوں کے ناچ میں شامل ہونے کو نکلے گی۔ اب یہ ہے خوشی کرنے والوں کے ناچ میں شامل ہونے کو نکلے گی۔ یہ بہت اہم ہے۔ ہم جانتے ہیں کتاب مقدس میں یہ واضح ہے کہ اسرائیل کو خداوند نے اپنا قوم پکارا، اس لیے کہ خداوند نے ان کے جد سے یہ وعدہ فرمایا، ابراہیم سے یہ وعدہ فرمایا، جب یہودی لوگ تھے ہی نہیں، جب اسرائیلی لوگ تھے ہی نہیں، تب خداوند نے ابراہیم کو کہا کہ اپنے ماں باپ کے گھر سے، اپنے قبیلے سے، اپنے شہر سے، اپنے ملک سے تو نکل باہر آ اور جہاں میں تجھے دکھاؤں گا وہاں جا۔ بنا سوال کیے ابراہیم چل دیے، اور خداوند نے بھی ان سے ایک وعدہ فرمایا۔ یہ 12 باب میں ہم پڑھتے ہیں کتاب مقدس، اور اس کے 12 باب میں ہم پڑھتے ہیں، پیدائش کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں خداوند نے فرمایا کہ میں تجھے بہت زیادہ برکت دوں گا۔ وہ لوگ جو تجھے برکت دیں گے میں ان کو برکت دوں گا، جو تجھ پر لعنت بھیجیں گے میں ان کو لعنت کروں گا۔ خداوند کا یہ وعدہ ہے۔
اور خداوند اسی وعدے کے مطابق ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے بارے میں یہ فرماتے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے اس کو جاننا کہ ہم اسے سمجھیں، اچھی طرح سے سمجھیں، کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ میں تجھے پھر آباد کروں گا اور تو آباد ہو جائے گی، تو پھر دف اٹھا کر آراستہ ہوگی اور خوشی کرنے والوں کے ناچ میں شامل ہونے کو نکلے گی۔ یہ خوشی کرنے والے جو ہیں یہ کون ہیں؟ بہت اہم ہے اس کے بارے میں سوچنا، تفکر کرنا۔ یہ خوشی کرنے والے وہ ہیں جو صلیب کے بعد وہاں سے یہ خدا کے قوم میں شامل ہونے نکلے، اور وہ ہیں غیر یہودی اقوام، جن میں میں بھی شامل ہوں، 1000 افغان اور زبان ہزارگی یا فارسی، مگر خداوند نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا، خداوند نے مجھ پر یہ شفقت کی، خداوند کا فضل مجھ پر یوں جاری ہوا، جب میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا تب اس نے مجھے وہی حق دیا جس حق کو اس نے وعدے کے مطابق یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو دیا تھا، اور مجھے اس نے اپنے اولاد کا درجہ بخشا، اپنے فرزند کا درجہ بخشا۔ یہ ہے وہ خوشی کرنے والے، یہ ہے وہ خوشی کرنے والے، اور خوشی کرنے والوں کے ناچ میں شامل کو ہونے کو نکلے گی۔ ایک اور ہندی گیت یاد آیا، آج مجھے ہندی گیت بہت یاد آنے لگے ہیں، اور ایک بہت ہی خوبصورت، وہ جو دیہاتیوں کے سر میں ہے، جو گاؤں کے لوگوں کے سر میں ہے۔ نیا جیون ہوگا کیسا سہانا، جہاں تم رہو گے وہاں میں رہوں گا، انت جیون ہوگا، دنیا کی یہ شام ڈھل جائے گی، کیسا انوکھا الوکک دن ہوگا، جہاں پترس ناچے گا، ہاں یوحنا گائے گا، انت جیون ہوگا۔ جہاں کون ناچے گا اور کون گائے گا؟ پترس اور یوحنا۔ جہاں میں ناچوں گا، میں گاؤں گا۔ ابھی تو میں بہت ہی بے سری ہوں اس دنیا میں، مجھے گائیکی اتنی اچھی نہیں آتی، بس گنگنا دیتا ہوں خداوند کی اس شادمانی میں جسے اس نے مجھے بخشا۔ یہ اس کی شادمانی کی بدولت ہے، میرے لیاقت کی بدولت نہیں، بلکہ اس کی دین ہے، اس نے یہ بخشا ہے۔ مگر وہاں جب ہم گائیں گے، وہاں جو سنگتی ہوگی، وہاں جو منڈلی ہوگی، وہاں جو چرچ ہے، وہ جو سر ہے جسے ہم سنیں گے، اتنے عظیم ہوں گے کہ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، اور ہماری سمجھ بوجھ سے بالکل پرے، بالکل دور، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا سہانا ہوگا وہ۔ نیا جیون ہوگا کیسا سہانا، جہاں تم رہو گے وہاں میں رہوں گا، انت جیون ہوگا۔ یہ ہے وہ حقیقت جو یہاں پر خداوند ہم سے بات کرنا چاہتا ہے، کہ ہم اسی خوشی میں ہیں جس شادمانی کو خداوند نے وعدے کے مطابق اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو، اپنے قوم کو دیا، وہی اب وہ ہمیں بخشنے والا ہے۔ اور وہ ان کی خوشی میں، کیونکہ وہ تتر بتر ہو گئے، وہ یہاں وہاں چلے گئے، کیونکہ انہوں نے خداوند کے وعدے کو قبول نہیں کیا۔ کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں، یوحنا کی انجیل میں چاہتا ہوں کہ یہ پڑھوں آپ کے ساتھ، اگر آپ کے پاس کتاب مقدس ہے تو بہت ہی اچھی بات، مگر
آپ کتاب مقدس کو آج کل انٹرنیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور یوحنا کی انجیل کو میں کھولنا چاہتا ہوں اور اس حصے کو پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے لیے میرے عزیز بہن بھائی، کیونکہ بہت ہی لازم ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، بہت ہی لازم ہے کہ اس بات کو ہم سمجھیں۔ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب میں ہم یوں پڑھتے ہیں، وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ اب یہاں دنیا سے مراد بھیڑ بکری گائے یا پرندے چرند خزند تو ہے نہیں، یہ انسان جسے خداوند نے اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنایا، انسان جس کے لیے خداوند نے اپنے محبت کے ازلی محبت کو لے کر اس نے انسانی جسم پہن کر ہمارے بیچ میں آئے تاکہ وہ ہمیں اپنے گلے لگائے۔ اور یہ لکھا ہے وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا، مگر لکھا ہے وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہیں کیا، یعنی یہودیوں نے، یعنی اسرائیلیوں نے، یعنی جن کے وساطت سے یہ وعدے ہمیں دیے گئے کہ ابراہیم کے اولاد، اسحاق کے اولاد، یعقوب کے اولاد اور داؤد کے اولاد میں سے میں اپنا نجات دہندہ آپ کے لیے بھیجوں گا۔ یہ ہے وہ دنیا میں وہ تھا، دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئے، دنیا نے اسے نہ پہچانا، وہ اپنے گھر آیا یعنی یہودیوں کے بیچ میں آیا، وہ اپنوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ لیکن یہاں پر یہ جو لیکن ہے میرے لیے بہت ہی خوبصورت ہے، 12 آیت، لیکن جتنوں نے، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ غیر یہودی ہوں، چاہے وہ پٹھان ہوں چاہے وہ پنجابی ہوں، چاہے وہ سندھی ہوں چاہے وہ بلوچ ہوں، چاہے وہ مراٹھی ہوں چاہے وہ پنجابی ہوں، چاہے وہ ہزارہ ہوں چاہے وہ کوئی بھی ہو، تاجک ہوں، ایرانی ہو، فارس ہو، عربی ہوں، عرب ہوں، چینی ہوں، چاہے وہ اینگلو سیکسن ہوں، کوئی بھی، چاہے وہ افریقہ کے رہنے والے ہوں، ان سب کے لیے یہ پیغام ہے۔ لیکن جتنوں نے دنیا میں سے جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لائے، اس کے نام پر انہوں نے باور کیا، اور وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یہ ہے خداوند کا کلام، یہ میرا حسین اندریاس کا کلام نہیں، اس چینل کا کلام نہیں، جی ہاں، زندگی ٹی وی چینل کا کلام نہیں، بلکہ یہ خدائے متعال کا کلام ہے۔ یہ چینل ایک وسیلہ ہے اس کلام کو، اس محبت کو، اس فضل نامے کو آپ تک، ہم تک، انسانوں تک پہنچانے کے لیے۔ یہ ایک وسیلہ ہے، اسی وجہ سے ہمیں دھیان دینی چاہیے خدا کے مقدس کلام میں۔ اسی وجہ سے یہاں پر جو لکھا ہوا ہے، تو پھر دف اٹھا کر آراستہ ہوگی اور خوشی کرنے والوں کے ناچ میں شامل ہونے کو نکلے گی۔ وہ جو یہودی ہیں، جو غیر یہودی ہیں، ایک ہو کر، ایک دل ہو کر خداوند کے قومیت میں، اس کے قوم میں شامل ہوں گے، اس کے خانوادہ، اس کے گھرانے میں شامل ہوں گے۔ اور لکھا ہے تو پھر سامریا کے پہاڑوں پر پاکستان لگائے گی۔ ابھی ہونے کو جا رہے ہیں وہ سب کچھ، باغ لگانے والے لگائیں گے اور اس کا پھل کھائیں گے، کیونکہ ایک دن آئے گا کہ افرائیم کی پہاڑیوں پر نگہبان پکاریں گے کہ اٹھو، ہم صہیون پر خداوند اپنے خدا کے حضور چلیں گے، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ یعقوب کے لیے خوشی سے گاؤ اور قوموں کی
سرتاج کے لیے للکارو. کس کے سرتاج کے لیے؟ قوموں کے سرتاج کے لیے. یعنی سارے قوم جو ہیں وہ ایک ہی جھنڈے تلے، اور وہ جھنڈا کون ہے؟ سلامتی کا جھنڈا، وہ خود خداوند یسوع مسیح ہے. منادی کرو، حمد کرو اور کہو اے خداوند اپنے لوگوں کو یعنی اسرائیل کی بقیہ کو بچا. دیکھو میں شمالی ملک سے ان کو لاؤں گا اور زمین کے سرحدوں سے ان کو جمع کروں گا، اور ان میں اندھے اور لنگڑے اور حاملہ اور زچہ سب ہوں گے. ان کی بڑی جماعت یہاں واپس آئے گی اور وہ روتے اور مناجات کرتے ہوئے آئیں گے. میں ان کی راہبری کروں گا، میں ان کو پانی کی ندیوں کی طرف راہ راست پر چلاؤں گا جس میں ٹھوکر نہ کھائیں گے، کیونکہ میں اسرائیل کا باپ ہوں، میں مکرتا نہیں ہوں، میں اسرائیل کا باپ ہوں اور افرایم میرا پہلوٹا ہے. اے قوموں خداوند کا کلام سنو. اے قوموں، سارے کے سارے، صرف یہودی اور اسرائیلی نہیں، اے قوموں خداوند کا کلام سنو اور دور کے جزیروں میں منادی کرو. یہ کون قومیں؟ دوسری قومیں جو ہیں، غیر یہودی قومیں ہیں، ان کے لیے یہ ہدایت ہے، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ اے قوم و خداوند کا کلام سنو. نہ صرف سنو، اور جب بچ جاؤ گے تو دور کے جزیروں میں منادی کرو اور کہو کہ جس نے اسرائیل کو تتر بتر کیا وہی اسے جمع کرے گا اور اس کی ایسی نگہبانی کرے گا جیسی گڈریا اپنے گلے کی، جیسے گڈریا اپنے گلے کی. خداوند کا یہ فرمان ہے، خداوند یہ کہتا ہے، یہ میرا کلام نہیں. پچھلے کچھ دنوں بالخصوص پچھلے ہفتے ہم نے بذریعہ فارسی کا جو میرا پروگرام ہے محبت ٹی وی چینل کی وساطت سے، اس میں ایک بھائی، ایک پشتون بھائی، جب اس وقت میں یہاں پر بیٹھا نہیں، اس سے پہلے میں بیٹھا تھا، پھر میں نے اسے موقع دیا، وہ وہاں پر بیٹھے تھے، کرسی پر وراجمان تھے. یہاں پر جہاں میں بیٹھا ہوں بہن ہیلن بیٹھی ہوئی تھی جو کہ یورپ سے آئی ہوئی ہیں یہاں پر. آج وہ ہمارے بیچ میں ہیں اس ہفتے کے آخر میں، بلکہ اسی ہفتے کے دن کو وہ واپس چلی جائیں گے. ان کے لیے دعا ضرور کرنا. اور بھائی لطیف بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان کی گواہی سنی ضرور ہوگی کہ وہ 6 بار حج کو گئے، مگر خداوند نے ان سے مکے ہی میں بات کرنے لگے اور کس طرح انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا. یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی خوبصورت کہانی ہے، ایک میٹھی کہانی ہے. اور کیسے خداوند نے بہن ہیلن کو بچایا، ایک پشتون خاتون جس سے خداوند نے بات کرنا شروع کی اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا. اور پھر بھائی عرفان خان جو کہ طالبان کی جانب سے وہ ٹرین ہوئے تھے. کبھی میں ان کو یہاں پر لاؤں گا. اچھی بات ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اردو آتی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں مجھے اردو آتی ہے. تو وہ اردو ہی میں اپنی کہانی ضرور سنائیں گے. ان کے لیے دعا کرنا. وہ ہمارے ہی شہر میں رہتے ہیں، خداوند کا شکر ہے. میں اسے یہاں پر ان سے دعوت کروں گا کہ وہ آئیں کہ کیسے خداوند نے ان کی جان بچائی، کیسے وہ خودکش حملہ آور ہونے سے بچ گئے اور خداوند کی شفقت اس نے اپنی دست درازی کی، دستگیر بنے ان کے اور ان کو اپنی طرف لایا. اور اب وہ مسکراتے ہیں، وہ شادمان ہیں اور وہ خوشی کرتے ہیں اس نجات کے لیے جس نجات کو خداوند نے ان کی زندگی میں شامل کیا. وہ بھی اسی کے مستحق ہیں. خداوند نے ان کو یہ حق بخشا کہ وہ خداوند کے فرزند بنے. تو آپ نے خبروں میں ضرور سنے ہوں گے کہ اسامہ بن لادن کے جو دستے راست تھے، ایمن الظواہری، ڈاکٹر ایمن الظواہری، یہاں پر آپ ان کی عکس دیکھ سکتے ہیں. یہ BBC اردو سے میں نے لیا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مارے گئے. ابھی تک ان کی جو DNA جو ہے ثبوت ابھی تک ان کو نہیں ملی ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ وہ مارے گئے ہیں. مگر خداوند نہیں چاہتا کہ
یہاں تک کہ ایسے لوگ جو کہ انسانوں کا قتل کرتے ہیں، جیسے کہ اسامہ بن لادن ہوئے، ایمن الظواہری ہوئے، اور بہت سے اور لوگ جو طالبان کے گروہ میں شامل ہیں، یہ لوگ جنہوں نے انسانوں کا قتل عام کیا، افغانوں کا بالخصوص قتل عام کیا، خداوند نہیں چاہتے کہ حتیٰ یہ لوگ بھی مر جائیں، بلکہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ وہ نجات پائیں، خداوند یہ چاہتا ہے کہ وہ توبہ کریں اپنے گناہوں سے اور وہ نجات پائیں۔ خداوند کی خواہش، دلی خواہش ہر انسان کے لیے یہی ہے کہ وہ نجات پائے۔ بہت ہی ممکن ہے کہ میں اور آپ بھی اسی طرح بن سکے، کیونکہ ہم گنہگار ہیں، ہم بھی قتل کر سکتے ہیں، ہم بھی گالی دے سکتے ہیں، ہم بھی لوگوں کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، مگر یہ کہ روح مقدس، خداوند کا جو روح ہے وہ ہمیں چھوئے اور ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں اور ہم اس کی راست بازی میں قدم رکھیں، اور اس وقت کتاب مقدس ہمیں فرماتا ہے کہ اس کے محبت کے ازلی محبت کے مطابق، اس کے شفقت کے مطابق، اس کے فضل کے مطابق اور رحمتوں کے مطابق ہم رحیم بن کر، شفیق بن کر، اس فضل میں چل کر یہاں تک کہ اپنے دشمنوں کو بھی بخشیں، جو ہمیں تھپڑ مارتے ہیں ایک گال میں دوسرا گال بھی دکھائیں۔ اب کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، یہ تو بےغیرتی ہے۔ بھائی مجھے یہ بےغیرتی بالکل منظور ہے خداوند کے لیے، کہ اگر کوئی مجھے گالی دے میں اس کے لیے دعائے خیر کروں۔ اگر آپ اسی کو بےغیرتی مانتے ہیں تو میں بےغیرت ہی صحیح، اچھا ہے کہ میں بےغیرت بنوں اور خداوند کے حکم کو مانوں، تاکہ غیرت مند بنوں اور اس کے فرمان کو اپنے پاؤں تلے کو چل دوں۔ اچھی بات یہی ہے، جب مجھے مارا پیٹا گیا بہت زیادہ دلی میں، تو میں نے اپنے سارے دشمنوں کو بخشا۔ ڈھیر سارے اوقات انہوں نے مجھ پر تھوکے، مجھے مارا پیٹا، کئی بار میں نے ایسی مار کھائی کہ خداوند کسی پر یہ نہ لائے، خداوند نہ کرے کہ آپ کو اس حالت سے گزرنا پڑے جس حالت سے میں گزرا ہوں، مگر ہر بار خداوند یسوع مسیح کے مقدس نام میں میں نے ان کو بخشا۔ اور یہ بخشش، یہ طاقت، یہ قدرت بخشش کہاں سے آتی ہے؟ اسی سے سرچشمہ لیتی ہے جس سے خداوند نے ان لوگوں کو بچایا جو کہ بہت ہی پرانے زمانے کے 30 مار خان تھے۔ آپ نے کبھی 30 مار خان سنا ہے؟ 30 مار خان کے معنی کیا ہیں؟ یعنی وہ لوگ جو تلواروں سے 30 لوگوں کو مارتے تھے ایک دم سے، اور وہ غرور میں اپنے آپ میں یہ سینہ تھان کر چلتے تھے۔ خداوند کہتے تھے کسی کا قتل نہ کرنا، یہ 30 مار خانی کو چھوڑ دو اور میرے پیچھے ہو لے، میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ میں جس طرح تم سے ازلی محبت رکھتا ہوں اور ابدی محبت رکھتا ہوں، اسی طرح ان سب کے ساتھ میری جو محبت ہے وہ یکساں ہے۔ ہاں، یہاں تک کہ ایمن الظواہری اور اسامہ بن لادن تک کے لیے، اگر وہ آخری دن میں بھی خداوند یسوع مسیح کو قبول فرماتے تو وہ میرے خداوند یسوع مسیح میں میرے بھائی ٹھہرتے۔ یہ حقیقت ہے۔ آج کا دن لازمی ہے، یہ دن، یہ وہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کے گناہ بہت بڑے ہیں اور آپ اس کے تلے دبے ہوئے ہیں، مذہبی اور دینی اور انسانی فلسفی بوجھوں کے دلے دبے ہوئے ہیں، اور آپ کو چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی راہ نہیں، تو خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں میں نے تجھ سے محبت رکھی، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرامش دوں گا، میرے پاس آؤ۔ ایک گیت سنیں گے اور واپس لوٹیں گے۔ اے پروردگار پشپ کرن رکھ، اے پروردگار پشپ کرن رکھ، اے پروردگار پشپ کرن رکھ، زمونگا دستر گنایو کی جدا کی، زمونگا دستر گنایو کی جدا کی، اے پروردگار پشپ کرن رکھ۔
تک موڑ کے او کم چی عاجزیو بیمار بیت جوڑ کھڑے اے پروردگارا پشپ کے رڼا راکھڑے اے پروردگارا پشپ کے رڼا راکھڑے آسان کړې مونږ شکر گزار د ژوندون په دوران کړې اے پروردګاره پشپ کې رڼا راکړې اے پروردګاره پشپ کې رڼا راکړې پروردگارا پشپ کے رڼا راکړې اے پروردگارا پشپ کے رڼا راکړې برکت اور رحمت پمونگا نازل کړې دای سپنا ما زمون سوال قبول کړې اے پروردگارا پشپ کې رڼا راکړې اے پروردگارا پشپ کې رڼا راکړې بلا کړې زمون تسلی دا همیشه پیدا کړې اے پروردگارا پشپ کې رڼا راکړې اے پروردگارا پشپ کې رڼا راکړې اے پروردگارا پشپ کې رڼا راکړې زمونږ دستر ګنايو کې جدا کړې زمونگا دستر گنایو کی جدا اے پروردگارا پشپ کے رڼا راکړې اے پروردگارا پشپ کے رڼا راکړې آمین 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 اے پروردگارا پشپ کے رڼا راکړې اے ہمارے پروردگار اے ہمارے خداوند راتوں کے اندھیروں میں ہمیں اجالا دکھا راتوں کے اندھیروں میں ہمیں روشنی دکھا اے خداوند ان انسانوں کو جو اندھکار میں جا رہے ہیں ان کے لیے نور بن. کیا ہی خوبصورت غزل ہے یہ پشتو زبان میں، بہت ہی خوبصورت. خداوند ہمارا خدا ہم سے محبت رکھنے والا خداوند ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف لوٹیں. پالوس رسول کے رسالے رومیوں کے نام میں ہم یوں پڑھتے ہیں، اسرائیل پر خدا کا رحم. یہاں پر کیونکہ جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آیا، ہم پڑھتے ہیں کتاب مقدس میں جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ اسرائیلیوں نے یعنی یہودیوں نے ان کو رد کیا، مگر جتنوں نے اسے قبول کیا ان کو خداوند نے اپنایا، اپنے فرزندی کا درجہ دیا، اور وہ خداوند کے اولاد، خداوند کے فرزند ٹھہرتے ہیں. اور پھر پالوس رسول یوں فرماتا ہے، پس میں کہتا ہوں کہ کیا خدا نے اپنی امت کو یعنی اسرائیل کو رد کر دیا؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ کیونکہ میں بھی اسرائیلی ابراہیم کی نسل اور بنیامین کے قبیلے میں سے ہوں. ہم کیا پڑھتے ہیں خدا کے مقدس کلام میں؟ میں چاہتا ہوں کہ وہاں پر
پھر سے جاؤں، حالانکہ ہم یریمیا میں سے پڑھتے تھے، اور یریمیا کی کتاب میں ہم 31 باب اور بالخصوص اس کے 3 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، خداوند قدیم سے مجھ پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی، اسی لیے میں نے اپنی شفقت تجھ پر بڑھائی۔ یہ وعدہ ان کے لیے بھی ہے جو کہ اسرائیلی نہیں ہے۔ خداوند ان کو بھی بچانے والا خداوند ہے، وہ بچاتا ہے ہم سب انسانوں کو وہ بچاتا ہے۔ اور میں جاتا ہوں یوحنا کی انجیل، اور اس کے پہلے باب میں ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا، اور یہ لکھا ہے وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنے گھر آیا، یعنی یہودیوں کے بیچ میں، اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ اسی وجہ سے پولس رسول یہاں پر لکھتے ہیں، کیا خداوند نے اپنی امت کو، اسرائیلیوں کو رد کیا؟ بالکل نہیں۔ 12 آیت میں کیا پڑھتے ہیں؟ لیکن جتنوں نے، یہ میں واضح کر دیتا ہوں، یوحنا اس کے پہلے باب اس کے 12 آیت میں ہم یہاں پر پڑھتے ہیں، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق یا اختیار بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ یہ خدا کی جانب سے ہے، یہ نقشہ ہی پورا کا پورا، یہ نقشہ ہی خداوند کا ہے، ہم انسانوں کا نہیں، ہمارا نہیں، ہمارے بس کی بات نہیں، بلکہ یہ خدا کی جانب سے ہے۔ اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کو اچھی طرح سے غور کریں، تاکہ وہ نجات ہمارے لیے شامل حال ہوں، تاکہ وہ جو خدا نے وعدہ فرمایا ہے وہ ہمارے لیے تکمیل کا باعث بنے۔ کب وہ مکمل ہے؟ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو خداوند کہہ کر، یگانہ منجی کہہ کر قبول کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش ان سے مانگتے ہیں، کیونکہ اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ صلیب پر ادا کیا۔ اور وہ شیریں آواز ہمیں سننی چاہیے، تیری شیریں آواز میں سنتا ہوں خدا، بلاتی پاس اس چشمے کے جو بہتا کروس سے خاص۔ اور ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ آتا ہوں مسیح، اس کے محبت کو لبیک کہنے کے لیے، آتا ہوں مسیح، آتا تیرے پاس، دھو کے پا کر اس چشمے سے جو بہتا کروس سے خاص، جو کروس سے، جو صلیب سے خاص بہنے والا لہو ہے، اس میں ہماری تقدس ہے۔ خداوند اس سے ہمیں مصفا کرتا ہے، خداوند اس سے ہمیں پاکیزگی بخشتا ہے اور ہمیں تقدیس کر کے اپنے جلال میں تقدیم فرماتا ہے۔ وہ خداوند ہے، وہ یہ اس کا نقشہ ہے، ہمارا نقشہ بالکل نہیں۔ اسی وجہ سے لکھا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ یہ خداوند کے محبت کے وسیلے سے ہے، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، نہ وہ خون سے، نہ وہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ تو یہ خدا کا ارادہ ہے ہم انسانوں کے لیے، ہمارے گناہ کتنے بھی عظیم کیوں نہ ہو، وہ ہمیں بچا سکتا ہے۔ ہمارے گناہ کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو، ہم اس کے حضور آ سکتے ہیں اور وہ ہمیں بچا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے پولس رسول یوں فرماتے ہیں، پس میں کہتا ہوں
بس میں کہتا ہوں کیا خدا نے اپنی امت کو رد کر دیا؟ ہرگز، خدا کسی کو رد نہیں کرتا۔ اگر آپ اس کے حضور آئیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، تو خداوند جو ہے وہ آپ کو ہرگز رد نہیں کرتا۔ وہ رد کرنے والا خداوند نہیں، وہ قبول کرنے والا خداوند ہے۔ خداوند نے صرف ایک ہی شرط ہمارے سامنے رکھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا منجی اور نجات دہندہ کہہ کر قبول کریں، اسے اپنی زندگی کا شہزادہ، سلامتی کا شہزادہ، بادشاہ، خداوند کہہ کر مانیں، تب وہ ہمارے گناہوں کو اپنے لہو سے دھو کر ہمیں مقبول فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے پولس رسول یوں فرماتے ہیں، یہ واضح ہے، پس میں کہتا ہوں کیا خدا نے اپنی امت کو رد کر دیا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ میں بھی ایک اسرائیلی ہوں، ابراہیم کی نسل اور بنیامین کے قبیلے سے میرا بھی تعلق ہے۔ وہ فرماتے ہیں خدا نے اپنی اس امت کو رد نہیں کیا جسے اس نے پہلے سے جانا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ کتاب مقدس ایلیا کے ذکر میں کیا کہتی ہے کہ وہ خدا سے اسرائیل کی یوں فریاد کرتا ہے کہ اے خداوند، انہوں نے تیرے نبیوں کو قتل کر دیا اور تیری قربان گاہوں کو ڈھا دیا، اب میں اکیلا باقی ہوں اور وہ میری جان کے بھی خواہاں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بھائی مجھے بھی اٹھا لے۔ وہ ایک پاکستان، میرے خیال میں پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے اس سے کوئی بھول چک ہو گئی اور انہوں نے میچ ہارا۔ وہ ایک اینکر ہیں یا پھر یوٹیوبر ہیں، کوئی بھی ہے، یوٹیوب میں بھی ہے اور ٹک ٹاک میں بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے مارو اسی طرح بالکل بھائی مجھے مارو کہہ کر، اور خداوند کیا فرماتے ہیں، اور لشکروں کا جو خدا ہے اس نے کہا مجھے خداوند لشکروں کے خدا کے لیے بڑی غیرت آئی، کیونکہ بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا اور تیرے مذبحوں کو ڈھا دیا اور تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا، اور لکھا ہے ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں، سو وہ میری جان لینے کے لیے کے در پہ ہے۔ کبھی کبھار ہم بھی یوں سوچتے ہیں کہ بھائی میں اکیلا رہ گیا ہوں، اکیلا مسیح ہوں۔ شاید آپ کسی گاؤں میں، شاید آپ کسی شہر میں، شاید آپ مسلمان تھے، اب آپ مسیحی بنے ہیں اور خداوند نے آپ کو بچایا ہے، آپ اکیلا پن محسوس کر رہے ہیں، آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ اکیلے ہیں، کوئی اور نہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں، کیونکہ خداوند یہ فرماتے ہیں کہ تجھ اکیلے میں خداوند تیرا خدا، خداوند روح القدس، خداوند بیٹا جو تیرا نجات دہندہ ہے، وہ سب تجھ میں ہے۔ میں تیرا ساتھی ہوں، میں کبھی تجھے نہیں چھوڑوں گا اکیلے۔ یسوع میرا ساتھ نہ چھوڑے گا، یسوع میرا ساتھ نہ چھوڑے گا، بڑی آندھی آنے سے، بڑا طوفان آنے سے، یسوع میرا ساتھ نہ چھوڑے گا، میں بھی اس کا ہاتھ نہ چھوڑوں گا، میں بھی اس کا ہاتھ نہ چھوڑوں گا، بڑی آندھی آنے سے، بڑا طوفان آنے سے، میں بھی اس کا ہاتھ نہ چھوڑوں گا۔ میں کبھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ وہ کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑتا، وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ وہ ایک ایسا خداوند ہے جو کبھی مجھے اکیلے نہیں چھوڑتا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں بہت بڑے بڑے انبیاء، بہت غیرت مند انبیاء، بہت سے خدا کے عظیم خادم بھی جب وہ تھک گئے، جب انہوں نے اکیلا پن محسوس کیا، تو اس نے سوچا بھائی خداوند میری بھی جان لے لے، اب مجھے بھی یہاں سے جانا ہے۔ مگر خدا کا پیغام جو ہے، خداوند کا ارادہ جو ہے، وہ بہت ہی الگ ہے ہماری سوچ سے۔ خداوند نے اسے فرمایا، جب وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں اکیلا بچا ہوں، یہ لکھا ہوا ہے میں اکیلا بچا ہوں، سو میری جان لے لے۔
یہاں پر ہم ایلیا نبی کو یہاں پر کہتے ہوئے پڑھتے ہیں، ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں، سو وہ میری جان لینے کے در پہ ہیں، میری جان بھی لے لے۔ بس خداوند نے اس سے فرمایا، تو اپنے راستے لوٹ کر دمشق کے بیابان کو جا، اور جب تو وہاں پہنچے تو حزائیل کو مسح کر کے آرام کا بادشاہ ہو، اور نمسی کے بیٹے یاہو کو مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ ہو، اور ابیل محولہ کے الیشا بن صافت کو مسح کر کہ تیری جگہ نبی ہو۔ اور ایسا ہو گیا کہ جو حزائیل کی تلوار سے بچ جائے گا اسے یاہو قتل کرے گا، اور جو یاہو کی تلوار سے بچ رہے گا اسے الیشا قتل کر ڈالے گا، تو بھی میں اسرائیل میں 7,000 اپنے لیے رکھ چھوڑوں گا، یعنی وہ سب گھٹنے جو بعل بت ہے اس کے آگے نہیں جھکے، اور ہر ایک منہ جس نے اسے نہیں چوما۔ 7,000۔ تو سوچتا ہے کہ تو اکیلا ہی رہ گیا ہے؟ بالکل ایسا نہیں، بالکل ایسا نہیں۔ میرے ابھی 7,000 نڈر سپاہی، 7,000 عابدین، 7,000 ایسے جنہوں نے کسی بت کو چھوا تک نہیں، نہ تو انہوں نے ان کے آگے سر جھکایا، وہ ہے میرا لشکر۔ کبھی آپ اکیلے محسوس کرتے ہیں جیسے کہ ایلیا نبی نے اکیلے محسوس کیا؟ تو خداوند کی شفقت، اس کی ازلی محبت، اس کی رحمت آپ کے ساتھ ہے۔ جب خدا خود ہمارے ساتھ ہے تو اگر کوئی ہو نہ ہو تو ہمیں دھیان خدا کی طرف دینی چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا اس کا نام عمانوئیل نہیں، یعنی خدا ہمارے ساتھ؟ تو کیا آپ اکیلے محسوس کرتے ہیں اس سفر میں؟ تو خداوند فرماتا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، جس طرح کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خداوند اپنے قوم کو کبھی رد نہیں کرتا، چاہے وہ قوم بنی اسرائیل ہو یا چاہے وہ قوم صلیب سے آگے کی طرف، اب کی طرف، آئندہ کی طرف ہو، جو ہم ہیں جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، اس کی قربانی کو قبول کیا، اور اس نے ہمیں اپنے فرزندوں کا درجہ عطا فرمایا، اپنے فرزندوں کا درجہ عطا فرمایا، تو ہمیں کبھی اکیلے نہیں چھوڑے گا۔ خدا نے اپنی اس امت کو رد نہیں کیا جسے اس نے پہلے سے جانا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ کتاب مقدس یہاں پر لکھا ہوا، کیا تم نہیں جانتے؟ واضح طور پر کیا تم نہیں جانتے؟ خداوند کا کلام ہے، میرا کلام نہیں، میرا یہ کلام نہیں، یہ خداوند کا کلام ہے۔ خدا نے اپنی اس امت کو رد نہیں کیا جسے اس نے پہلے سے جانا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ کتاب مقدس ایلیا کے ذکر میں کیا کہتی ہے کہ وہ خدا سے اسرائیل کی یوں فریاد کرتا ہے کہ اے خداوند، انہوں نے تیرے نبیوں کو قتل کیا، تیرے قربان گاہوں کو ڈھا دیا، اب میں اکیلا باقی رہ گیا ہوں، وہ میری جان کے بھی خواہاں ہیں۔ مگر جواب میں خداوند نے اس کو کیا کہا؟ جواب الہی اس کو کیا ملا؟ یہ کہ میں نے اپنے لیے 7,000 آدمی بچا رکھے ہیں جنہوں نے بعل کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ پس اسی طرح اس وقت بھی فضل سے برگزیدہ ہونے کے باعث کچھ باقی ہیں، اور اگر فضل سے برگزیدہ ہیں تو اعمال سے نہیں، ورنہ فضل نہ رہا۔ یہ خداوند کا فضل ہے، ہمارے اعمال نہیں، ہمارے اپنے کام نہیں، یہ خداوند کی طرف سے ہے۔ ہم کیوں اپنے آپ میں پھولے سماتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے آپ کو بھائی یہ وہ کہتے ہیں، جب خداوند سب کچھ خداوند کا فضل ہے، یہ سب کچھ خداوند کا فضل ہے۔ ایک گیت سنیں گے۔
یشو مجھے بلا رہا ہے، جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے، ہاں جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے، یشو مجھے بلا رہا ہے، جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے، ہو جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے۔ دن ڈھل جائیں گی، آئیں گی راتیں، بتلانی ہوگی جیون کی باتیں، دن ڈھل جائیں گی، آئیں گی راتیں، بتلانی ہوگی جیون کی باتیں، مجھے بتانے دو، ہاں یشو مجھے بلا رہا ہے، جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے، ہو جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے۔ پاپوں میں دنیا ڈوب رہی تھی، موت کے در پہ آ کے کھڑی تھی، پاپوں میں دنیا ڈوب رہی تھی، موت کے در پہ آ کے کھڑی تھی، مجھے بچانے دے، او یشو مجھے بلا رہا ہے، جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے، ہو جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے، جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے۔ آمین۔ جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے، یسوع مجھے بلا رہا ہے۔ یسوع آپ کو بھی آج بلاتا ہے، اگر آپ اس کے پیچھے ہو لیں، گناہوں سے معافی مانگیں، توبہ کریں، اسے قبول کریں اور اس کے پیچھے ہو لیں۔ میں یہ کچھ آیات یہاں سے پڑھوں گا، لازمی ہے۔ پچھلے پروگرام میں ایک جناب نے کچھ بحث و مباحثہ شروع کیا اور زندگی ٹی وی فیس بک میں ان کا جواب بھی دیا گیا ہے، مگر میں سوچتا ہوں کہ میں بھی کچھ ان کے لیے پیغام چھوڑوں۔ اچھا ہے، یسوع نے یہ باتیں، یہ یوحنا کی انجیل اور اس کے 17 باب سے میں پڑھتا ہوں۔ یسوع نے یہ باتیں کہیں اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اے باپ، وہ گھڑی آ پہنچی ہے، اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر۔ یہ دیکھیں، خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں باپ کو کہ اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر۔ جلال انسان کا نہیں بلکہ خدا کا ہوتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح واضح طور پر فرماتے ہیں کہ میں خدا ہوں، تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے، چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا، تاکہ جنہیں تو نے اسے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے۔ اور ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟ یہ کہ تو جو خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا جانے، جسے تو نے بھیجا، رسول کہہ کر نہیں
بلکہ جسے تو نے بھیجا خداوند خود، خالق کائنات خود بصورت انسان آئے ہمارے بیچ میں۔ اسی وجہ سے بھائی عثمان بن شمعون ہیں، وہ ایک سوال کے جواب میں یہ لکھتے ہیں، کیونکہ یہاں پر انہوں نے جو شروع کیا ہے ڈرامہ گیری ہمارے پروگرام کو کہتے ہیں کہ ڈرامہ گیری، بھئی ہم ڈرامہ گیری میں ہمارا کوئی شوق ہے نہیں۔ اور پھر یہاں پر زندگی ٹی وی نے لکھا ہے، خدا کے پیغام کو جب لوگ کھلے دل سے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو ان کی زندگی بدلتی ہے، کوئی بھی توحید سے شرک کی طرف نہیں آتا۔ شمعون لکھتے ہیں بھائی ہم نہ تو شرک کرتے ہیں، خداوند ایک خدا ہے تثلیث مقدس میں، ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، دو تین نہیں مانتے۔ تو آپ یہ کیوں کر کہتے ہیں کہ کوئی بھی توحید سے شرک کی طرف نہیں آتا؟ تو اگر آپ کا اس سے مراد یہ ہے بھائی عثمان بن شمعون، آپ نے پچھلے پروگرام میں دیکھا 4 لوگ ایسے تھے، ان میں 2 ہزارہ 2 پشتون، بہن ہیلن جو ہے وہ پشتون، بھائی عرفان جو ہیں وہ پشتون ہمارے جو دری پروگرام میں تھے، اور پھر میں ہزارہ اور بھائی لطیف جو ہیں وہ ہزارہ، ہم سب شیعہ اور مسلم، حنفی مسلک سے تعلق رکھنے والے اور جعفری مسلک سے تعلق رکھنے والے، ہم ایک ساتھ تھے اور ہم نے خداوند کی گواہی دی۔ اور اگر آپ سے یہ مراد ہے کہ کوئی مسلمان کبھی مسیحی نہیں ہوتا، تو یہ واضح ہے کہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا اور اسے اپنا خدا مانا ہے۔ تو یہ تو واضح ہے، یہ تو بالکل واضح ہے۔ اور پھر ہم آپ کے اور بھی کامنٹس پڑھتے ہیں یہاں پر، میرے پاس وقت نہیں، اگلے پروگرام میں ضرور میں اس کے بارے میں بھی بات کروں گا، مگر میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ کم از کم آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، یہی وہ لازمی بات ہے۔ تو میں عثمان بن شمعون کے لیے اور ایسے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے دعا کروں گا کہ خداوند ان کو یہ ہدایت فرمائے، یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس کتاب مقدس کو ایک بار پڑھے، سچے دل سے پڑھے اور درست طریقے سے پڑھے، جس طرح انہوں نے یہاں پر لایا ہے اس طرح نہیں، بلکہ درست طرح سے پڑھے، تاکہ ان کو درست سمجھ آئے اس کلام کی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند کی رفاقت آپ کے ساتھ ہو، اور خداوند آپ کو ہدایت فرمائے، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔